حضرت طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان نمبر 2، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبداللہ کو ہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اس معاشرے میں ان کی وہی قدر و منزلت اور برقراری رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر، خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں بھی بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی، حتیٰ کہ مکہ شہر میں دین اسلام کا بالکل ابتدائی دور میں خود حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بھی انہی کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے تھے، بچنے کی امید کم، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ امیر المؤمنین آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے۔ اس پر حضرت جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی، یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ انہی 6 افراد میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ سامعین، آپ نے یہ اسلامی واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ ہماری ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے منسلک رہیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔